آخرت ہے قرار کی جگہ، آخرت ہے زندگی کی جگہ، آخرت ہے خوشیوں کا گھر، آخرت ہے زندگی کا گھر، آخرت ہے محبت کا گھر، جنت ہے رحمت کا گھر، جنت ہے موج میلے کا گھر، جنت ہے موت سے پاک گھر، جنت ہے غم سے پاک گھر، جنت ہے دکھوں سے پاک گھر، جنت ہے بڑھاپے سے پاک گھر، جنت ہے لڑائی جھگڑے سے پاک گھر، جنت ہے بیماریوں سے پاک گھر، جنت ہے نفرت بغض سے پاک گھر، جنت ہے پیشاب پخانے سے پاک گھر، جنت ہے نیند اونگ سے پاک گھر، جنت کی عورت حیض نفاس سے پاک گھر میں، جنت کی عورت بڑھاپے سے پاک گھر میں، جنت کی عورت جوانی میں کامل، جنت کی عورت حسن میں کامل، جنت کی عورت سورج کو انگلی کی فنگر ٹپ دکھا دے، بھیا میں ہلا رہا ویکھو ہے باہر رہنو تو نظر نہیں آ رہا، یہ فنگر ٹپ سورج کو دکھا دے میرے رب کی عزت جلال کبریائی حیبت احدیت سمدیت کی قسم، اس فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا، غائب ہو جائے گا، اتنی روشنی نکلے گی کہ سورج ہن کوئی تارے نظر آ رہے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی چھا گئی ہے۔ ایک جنت کی لڑکی ایمان والی مومن عورت ہو یا حور ہو، یوں کرے گی، یوں سورج کو نظر نہیں آئے گا تو چہرہ کیسا ہوگا، وجود کیسا ہوگا، جسم کیسا ہوگا، خوشبو کیسی ہوگی، حسن کیسا ہوگا، جمال کیسا ہوگا، چال کیسی ہوگی، گفتار کیسی ہوگی، بول کیسا ہوگا، نغمہ کیسا ہوگا۔ میرا اللہ کہے گا آؤ تم نے کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، اعلان ہوگا کہاں ہے جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آؤ تمہیں جنت کا گانا سناؤ۔ ان لڑکیوں سے کہے گا جن کو دیکھو تو 40 سال آدمی دیکھنے کا مزہ لیتا رہے، اللہ کی قسم آنکھ نہ جھپک سکے، اللہ کی قسم ادھر نہ دیکھ سکے، ادھر نہ دیکھ سکے، 40 سال ایسے فکس ہو کے دیکھتا رہے تو دیکھنے کا مزہ ختم نہ ہو۔ اللہ کہے گا یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں حرام سے اپنے آپ کو بچایا، جنت کا گیت سناؤ۔ وہ اللہ کی تعریف کا گیت گائیں گی، بول گائیں گی، نغمہ گائیں گی، گانا گائیں گی، ساتھ جنت ساز بنے گی اور حوروں کی آواز ہوگی، اور جنت والے مست اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جائیں گے۔ اللہ کا اشارہ ہوگا غیبی، حوریں خاموش ہو جائیں گی۔ اللہ فرمائیں گے کیسا پایا؟ کہیں گے چس آ گئی۔ اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ کہیں گے یا داؤد تعال ارفع المنبر۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، آواز تھا، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ یا جبال اوبی معاہ، قرآن کہہ رہا ہے پہاڑ بھی ایسے جھومنے لگتے تھے، تو انسانوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ جنگل سے جانور نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے، تو اللہ کو کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، کہا میں نے دگنی کر کے واپس کی۔ اب داؤد کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، اور جنتی مست مست اپنا آپ بھی بھول جائیں گے۔ پھر اللہ انہیں خاموش کرے گا، ہاں بھائی کیسا ہے؟ یا اللہ کمال ہے۔ کہا اس سے اچھا سناؤں؟ کہ یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ۔ آئے ہائے آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب آئیے ممبر پر بیٹھیے، میرے بندوں کے کانوں کو خوش کیجیے، روح کو خوش کیجیے۔ میرے نبی کی آواز چھائے گی تو چلتے پانی رک جائیں گے، دریاؤں کے پرندے اڑتے بیٹھ جائیں گے درختوں پر، اور درخت بھی ساکن، اور میرے نبی اللہ کی توحید کا نغمہ سنا رہے ہیں۔ اور یہ زندگی ہے، پھول نظر ہی نہیں آؤں۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ کہیں گے اس سے اعلیٰ سنو؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کون ہے؟ تو اللہ کہیں گے لم یبق ارحم الراحمین، اب ارحم الراحمین کی باری ہے۔ اور اللہ کہے گا رضوان، کہے گا جی کا پردے ہٹا کے۔ ابھی یہ ساری باتیں پردے میں تھیں، کہے گا ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری۔ حدیث کے الفاظ تو میں پڑھ کے سنا دوں کہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان یہ دیکھو، اگر پردے ہٹا دے یوں پردہ ہٹے گا، اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا۔ زندگی تو یہ ہے، اس لیے روزہ ہے، اس لیے نماز ہے، اس لیے زکوٰۃ ہے، اس لیے حج ہے، اس لیے کلمہ توحید اور رسالت ہے، اس لیے ذکر و تلاوت ہے، اس لیے سچائی اور دیانتداری ہے، اس لیے حرام سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، جوئے سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، منافقت سے بچنا ہے، ہیرا پھیری سے بچنا ہے، کہ اگو اے ہر شے تیار ہے، تیار کرنی نہیں، تیار ہے۔ بعض نادان کہتے ہیں جنت حالی بڑی نہیں پھر بڑھیں گی۔ ہائے اللہ نے اپنے حبیب کو جا کے جنت دکھائی، ہوندے نہیں جنت بڑی کوئی اللہ دے بندے کوئی تو عقل کریا کر۔
जहन्नम दिखाई, जन्नत दिखाई, अपना आप दिखाया, हम तो इसके कायल हैं। तो अल्लाह, मेरे नबी ने कहा, अल्लाह मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला सयुहादिरुहु रब्बुहु मुहादरा। हाय हाय हाय, मेरे नबी फरमा रहे हैं जितने जन्नती मर्द औरत बैठे होंगे वहां पूरे महल्लों में होंगी, और जन्नती ईमान वाले ईमान वालियां, एक मैदान है मस्जिद, उसका नाम है मस्जिद, उसकी घास सब्ज नहीं सफेद है, नूरानी मोतियों जैसी। और जिब्रील एक शीशा लाए, ईमान वाले, हाँ, तो जिब्रील आए, एक शीशा लेकर आए, उसमें एक ऐसे गोल दायरा था। या रसूल अल्लाह, ये क्या है? आपने कहा शीशा है, ये दरम्यान में आप देख रहे हैं। कहा, आपने पूछा ये क्या है? क्या ये मैदान मस्जिद है? का वो क्या है? क्या यहाँ अल्लाह अपना दीदार कराएगा। या रसूल अल्लाह, ये इतना बड़ा मैदान है, देखो मेरी चुटकी देखना, 1 सेकंड हुआ है, सिदरतुल मुंतहा से जिब्रील को यहाँ आने में 1 सेकंड लगता है। सिदरतुल मुंतहा से जिब्रील को, ये वो कहते हैं मैं इस मैदान में सैकड़ों साल उड़ा हूं, मुझे नहीं पता कितने शुरू होता है कितने मुकद्दर है। ये अल्लाह ने अपने दीदार के लिए, अल्लाह एक एक मर्द औरत से पूछेगा क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है, खुश राजी। अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसी बीमारी किसी ने नहीं देखी, कीड़े नहीं पे, ये एवें वाहियात गल है। अल्लाह किसी नबी नू ऐसा नहीं बनाइंदा कि उन वेख के लोग नफरत करन। कीड़े नहीं, बीमारी थी, दर्द दर्द दर्द। 18 साल एक पानी के डुबकी से सारी बीमारी खत्म फरमा दी, जवानी वापस, माल वापस, औलाद वापस। एक दफा एक नौजवान ने पूछा, हुजूर बीमारी के दिन याद आते हैं? फरमाया इन जवानी के दिनों से बहुत अच्छे थे। माफी दे दो हजरत जी, वो कैसे अच्छे थे? का जब बीमार था रोजाना एक दफा अर्श से अल्लाह की आवाज आती थी, अय्यूब क्या हाल है? उस पूछ में जो लज्जत थी अब जवानी में नहीं है। अब अल्लाह सामने है, थोड़े अगू हैं, मौत मर गई, बुढ़ापा मर गया, भूख मर गई, प्यास मर गई, पेशाब मर गया, पखाना मर गया, लड़ाइयाँ मर गईयाँ, गम मर गए, दुख मर गए, मुसीबतें मर गईयाँ, खुशियाँ। और अल्लाह कहता है सलामुन कौलन मिर रब्बिक रहीम। फिर अल्लाह अपना कुरान सुनाए। जब कुरान सुनाएगा, पहले जन्नत के दरख्त साज बने हुए थे, वो खामोश हो जाएंगे। अल्लाह को साज की जरूरत नहीं है, अल्लाह अपने कलाम से। बाकी जितनों को हम सुनेंगे देखेंगे, 2 आंखों से देखेंगे, 2 कानों से सुनेंगे, उसकी लज्जत में ऐसा डूबेंगे, मेरे रब की कसम अगर मौत होती तो सब मर जाता। लज्जत की कसरत शिद्दत से भी आदमी मर जाता है, और गम की शिद्दत से भी आदमी मर जाता है। मर जाते नहीं, मौत मर गई है। अब जब अल्लाह को देखना है तो इन 2 आंखों से नहीं देखना है। हमारे जिस्म में 10 खरब सेल हैं, कोई ना इन 1 2 3 करके नहीं गिने, अंदाजा लगाया, इससे ज्यादा ही होंगे। हर सेल में जिस्म का हर उज़्व बनने की ताकत। ये मेरे नौखन से पूरी आंख बन सकती है, पूरा तारिक जमील बन सकता है, यहां से पूरा तारिक जमील बन सकता है। तो जितने हमारे सेल हैं वो सब आंख बन जाएंगे। तो 10 खरब, वहां तो कद 125 फुट होगा, तो 10 खरब नहीं, कई खरब खरब सेल होंगे। उन सब में देखने की ताकत पैदा होगी, और उस सारी आंखों से आप अल्लाह को देखोगे, फिर भी जी नहीं भरेगा। उसकी आवाज, उसके कुरान की लय सुनने के लिए 2 कान नहीं होंगे, पूरा बॉडी जिस्म के सेल कान बन जाएंगे, और उन पूरे अरबों खरबों कानों से तुम अल्लाह का कुरान सुनोगे, फिर भी मजे की इंतहा को नहीं पहुंच सके। तो भाइयों, मेरे रब ने शरीयत दी, अपने महबूब के जरिए दी। मेरे महबूब का ये मुआजिज़ा है कि आपकी शरीयत आज तक कायम है, बगैर ज़ेर ज़बर की कमी बेशी के। तौरात मिट गई, ज़बूर मिट गई, बाइबल मिट गई, कुरान बाकी है, जैसे उतरा था वैसे बाकी है। इसको ना कोई बदल सकता है, ला मुबद्दिल लिकलिमात, ना ये तब्दील हो सकता है, ला तब्दील लिकलिमातिही, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। कोई बदलना चाहे नामुमकिन, ये खुद बदल जाए नामुमकिन। ये जैसे उतरा मेरे नबी पर वैसे मौजूद है, एक दिन उठा लिया जाएगा। सुबह उठेंगे तो कुरान के सारे वरक खाली होंगे। इसे मिटा कोई नहीं सकता, इसे तब्दील कोई नहीं कर सकता। कुछ नादान लोग कहते हैं कुरान ये वो नहीं जो हमारे नबी को उतरा, वो तो और कुरान है। ओ होश में आओ, अकल में आओ, ईमान में आओ। जिस रब के, जो रब कहे इन्ना लहू लहाफिज़ून,
میں اس قرآن کا محافظ ہوں، اسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ اسے کوئی بدل سکتا ہے؟ اس میں کوئی زیر تبر کو بھی کمی لا سکتا ہے؟ 7 لہجوں میں قرآن ہے، وہ اختلاف ہے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، مراکش میں پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، ایک ہی چیز ہے۔ ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین۔ ہم کسی جگہ پڑھتے ہیں یعلمون، وہ پڑھتے ہیں تعلمون۔ یہ فرق، کوئی فرق نہیں۔ یہ میرے نبی نے کہا 7 طرح قرآن اترا ہے، جو کہ عربوں میں 7 طرح تھی۔ جیسے ہماری پنجابی، یہ شروع ہو جاؤ آپ یہاں سے پنڈی سے اور ہے، تھوڑا آج چکوال میں اور ہے، آگے آ جاؤ جیلم میں اور ہے، سرگودی میں جاؤ اور ہے، یہاں اور ہے، لاہور میں جاؤ اور ہے، لیکن کوئی مطلب میں فرق نہیں ہے، صرف لہجوں کا فرق ہے۔ وہ فرق ہے، قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کا اعجاز ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے، میرے نبی کی کرامت ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے، ان کی زندگی کے ساتھ چلے گئے۔ میرے نبی کو اللہ نے معجزہ دیا جو قیامت تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔